عارف دیارے ہند میں کیا خوب ہے لشکر محمد کا. اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت فرمائیے کہ نہ شاہی مسند و کمخاب پر وہ نیند آئے گی. نہ شاہی مسند و کمخاب پر وہ نیند آئے گی. علی سے پوچھ لو کیسا تھا وہ بستر محمد کا. نہ شاہی مسند و کمخاب پر وہ نیند آئے گی. نہ شاہی مسند و کمخاب پر وہ نیند آئے گی. علی سے پوچھ لو کیسا تھا وہ بستر محمد کا. علی سے پوچھ لو کیسا تھا وہ بستر محمد کا. اور یہ شعر پورے اعتماد کے ساتھ کہ کہیں جنت خود اپنے آپ پر نازا نہ ہو جائے. کہیں جنت خود اپنے آپ پر نازا نہ ہو جائے. بنایا حق نے طیبہ میں تبھی تو گھر محمد کا. کہیں جنت خود اپنے آپ پر نازا نہ ہو جائے. بنایا حق نے طیبہ میں تبھی تو گھر محمد کا. بنایا حق نے طیبہ میں تبھی تو گھر محمد کا. اور یہ شعر کہ زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا. زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا. زمین سے آسمانوں تک اجالا ہی اجالا تھا. خدا جب منتظر تھا عرش اعلیٰ پر محمد کا. خدا جب منتظر تھا عرش اعلیٰ پر محمد کا. اور خطائے حضرت آدم معاف اللہ نے کی تھی. خطائے حضرت آدم معاف اللہ نے کی تھی. دعا آدم نے کی جب واسطہ دے کر محمد کا. خطائے حضرت آدم معاف اللہ نے کی تھی. خطائے حضرت آدم معاف اللہ نے کی تھی. دعا آدم نے کی جب واسطہ دے کر محمد کا. اور وہ پتھر تھا. یہ شعر دیکھیں, وہ پتھر تھا, وہ پتھر تھا مگر فیضان ہے یہ میرے آقا کا. وہ پتھر تھا مگر فیضان ہے یہ میرے آقا کا. بنا اسود وہ پتھر لمس کو پا کر محمد کا. وہ پتھر تھا مگر فیضان ہے یہ میرے آقا کا. بنا اسود وہ پتھر لمس کو پا کر محمد کا. اور بھلا مخلوق سے کیا ہوگی مدحت سرور دی کی. تمام شعراء اکرام جب سے آپ کے سامنے نعت پیش کر رہے ہیں, نعت کے ذریعے ثنا خوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بھلا مخلوق سے کیا ہوگی مدحت سرور دی کی. ثنا خواں جبکہ خود ہے خالق اکبر محمد کا. بھلا مخلوق سے کیا ہوگی مدحت سرور دی کی. ثنا خواں جبکہ خود ہے خالق اکبر محمد کا. اور مقطع ہے کہ ہزاروں مدح گو حسان سے تاحال ہیں اسلم. ہزاروں مدح گو حسان سے تاحال ہیں اسلم. ثنا خواں پہلا خود ہے مالک برتر محمد کا. ثنا خواں پہلا خود ہے مالک برتر محمد کا. حضرات محترم, میں درخواست کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے جدید لب و لہجے کے شاعر سے جنہیں حال ہی میں کرناٹک کی حکومت نے شاعر کرناٹک کی حیثیت سے سند عطا کی ہے. جناب سلیمان خمار بیجاپور سے ہماری دعوت تشریف لائے ہیں. شعر و ادب کی جانی پہچانی شخصیت اور نعت گوئی میں اپنا ایک مخصوص انداز رکھنے والی شخصیت. ان کے بارے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ عرصے دراز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. دارالسلام کے ان کلہن مشاعروں میں آپ کی شرکت یقیناً ان کے لیے باعث مسرت ہے. آج ہماری دعوت پہ بھی تشریف لائے ہیں. جناب سلیمان خمار سے درخواست ہے. حضرات جی, سب سے پہلے تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج نقیب ملت کی موجودگی میں شعر سنانے کا موقع مل رہا ہے. جی شکریہ کے ساتھ کچھ شعر سماعت فرمائیں کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے دو شعر سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں میں. ہوئی آمد محمد کی کھلا دروازہ ایمان کا. ہوئی آمد محمد کی
खुला दरवाजा ईमा का, चमक उठा एक एक जर्रा खुशी से दश्ते इम्का का। वाह वाह। चमक उठा खुशी से, चमक उठा एक एक जर्रा खुशी से दश्ते इम्का का। ये देखिए, उन्हीं के हाथ में है कुंजियां बाबे शिफात की। वाह 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 वाह। उन्हीं के हाथ में है कुंजियां बाबे शिफात की, इशारे से उन्हीं के दर खुलेगा बागे रिजवां का। वाह वाह। इशारे से उन्हीं के दर खुलेगा बागे रिजवां का। माजिद भाई ने एक अच्छी इसकी तरफ इशारा फरमाया कि वो बशर नहीं कहना है। एक शेर में मैं जो कह रहा हूं इनात फरमाएंगे, खुमार उनकी हकीकत को समझ पाएंगे हम कैसे। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। खुमार उनकी हकीकत को समझ पाएंगे हम कैसे, वजूद उनका अलग है, जाहिरी पैकर है इंसान का। वाह वाह वाह। खुमार उनकी हकीकत को समझ पाएंगे हम कैसे, वजूद उनका अलग है, जाहिरी पैकर है इंसान का। अब नात पर आ रहा हूं इसलिए कि बहुत कम वक्त दिया गया है। सहल मुमतना में नात देखिए, इस नात का अंदाज भी देखिए कि शान और शौकत की हद नहीं कोई। काफी देखिए, शान और शौकत की हद नहीं कोई, उनकी अजमत की हद नहीं कोई। वाह वाह वाह। शान और शौकत की हद नहीं कोई, उनकी अजमत की हद नहीं कोई। ममलिकत मुस्तफा की ऐसी है। ये देखिए, ममलिकत मुस्तफा की ऐसी है, जिसकी उसरत की हद नहीं कोई। ममलिकत मुस्तफा की ऐसी है, जिसकी उसरत की हद नहीं कोई। मैं इस शेर के मफहूम का मानने वाला हूं, जो शेर सुना रहा हूं कि वो शफात करेंगे महशर में। बेशक। ये देखिए, बेशक। वो शिफात करेंगे महशर में, और शिफात की हद नहीं कोई। वाह वाह वाह। वो शिफात करेंगे महशर में, और शिफात की हद नहीं कोई। रब ने बख्शा है वो मकाम उनको, ये काफी। रब ने बख्शा है वो मकाम उनको, जिसके रिफत की हद नहीं कोई, जिसके रिफत की हद नहीं कोई। शेर तो ये तवज्जो चाहता है साहब, समाज फरमाएंगे, है तो उम्मी लक़ब मगर उनके, है तो उम्मी लक़ब मगर उनके, इल्म और हिकमत की हद नहीं कोई। वाह वाह वाह। मसूद भाई, है तो उम्मी लक़ब मगर उनके, इल्म और हिकमत की हद नहीं कोई। शहद टपके है उनकी बातों से, शहद टपके है उनकी बातों से, शहद टपके है उनकी बातों से। इस फसाहत की हद नहीं कोई, इस फसाहत की हद नहीं कोई। ये मजमून देखिए कि मैंने किस तरह अदा किया है। यूं तो सारे खजाने उनके हैं, यूं तो सारे खजाने उनके हैं, पर कनात की हद नहीं कोई। यूं तो सारे खजाने उनके हैं, पर कनात की हद नहीं कोई। जो भी तौसीफ कीजिए कम है, इस शेर पर भी तवज्जो चाहूंगा। जो भी तौसीफ कीजिए कम है, उनकी मिदहत की हद नहीं कोई। कुछ लोग हद बांधने की कोशिश करते हैं, इस शेर को फिर से सुनिए। जो भी तौसीफ कीजिए कम है, उनकी मिदहत की हद नहीं कोई। खुद खुदाए करीम की उनसे, खुद खुदाए करीम की उनसे, लुत्फो चाहत की हद नहीं कोई। लुत्फो चाहत की हद नहीं कोई। ये शेर देखिए, इस तक शेर तक पहुंच जाए तो इस अंदाज को ज़हन में रखिए कि बन गई आईना शबे मेराज,
بن گئی آئینہ شب معراج. بن گئی بھائی نہیں ہے بھائی آئینہ. سنیے بن گئی آئینہ شب معراج رب سے قربت کی حد نہیں کوئی. بن گئی آئینہ شب معراج رب سے قربت کی حد نہیں کوئی. مقطع پر آ رہا ہوں. رحمت العالمین ہیں وہ خمار. رحمت العالمین. رحمت العالمین ہیں وہ خمار. ان کی رحمت کی حد نہیں کوئی. حد نہیں کوئی. واہ واہ واہ. ان کی رحمت کی حد نہیں کوئی. رحمت العالمین ہے وہ خمار. ان کی رحمت کی حد نہیں کوئی. ہے تو امی لقب مگر ان کے علم و حکمت کی حد نہیں کوئی. شکریہ. جناب سلیمان خمار بیجاپور سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر. حضرت میں اب بہت ہی معروف یعنی پہچانی ادبی شخصیت سے التماس کرنے جا رہا ہوں جو ایک صحافی بھی ہیں, ایک رسالے کے ایڈیٹر بھی ہیں, کئی انجمنوں سے وابستگی جن کی, کئی اخبارات سے وابستگی جن کی عرصہ دراز سے رہی ہے, اور یقیناً اس کے تجربے کے نتیجے میں ان کے کلام میں ایک ندرت, ایک نیا خیال ہمیشہ ہر وقت جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے. جناب صلاح الدین نیّر ہماری دعوت تشریف لائے ہیں, میزبان شاعر. ان سے بھی درخواست سے تشریف لائیں. عالمی شہرت یافتہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی جو جانے پہچانے شاعر ہیں, جناب صلاح الدین نیّر سے التماس سے تشریف لائیں. میں ایک نعتیہ نظم پیش کر رہا ہوں. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. اس میں آپ کو بہت سارے تعلیمات ملیں گے, استعارات ملیں گے. پوری توجہ چاہتا ہوں. بمشکل میں 5-6 منٹ آپ کے لے سکوں گا, اور میں توجہ چاہتا ہوں. آزاد فارم میں نے نظم کہی ہے, میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں تو میں لکھنے سے پہلے قلم کاغذ کی حرمت کو نگاہوں سے لگاتا ہوں. میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں تو میں لکھنے سے پہلے قلم کاغذ کی حرمت کو نگاہوں سے لگاتا ہوں. میں پہلے باوضو رہ کر میں سجدہ ریز ہو کر, میں پہلے باوضو رہ کر میں سجدہ ریز ہو کر, میں پہلے باوضو رہ کر میں سجدہ ریز ہو کر, مدینے کی مہکتی سی فضاؤں کو تصور میں بسا کر, تخیل کی حدوں سے اور بھی آگے نکل کر مدینے کی مقدس سرزمین کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہوں. درے آقا کو جی بھر دیکھتا ہوں, بہت نزدیک جا کر آستہ کی جالیوں کو چومتا ہوں. میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں, سبحان اللہ. میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں خرطاس و قلم میں جان بھرنے نبی کے پاک قدموں کے تقدس کو نگاہوں سے لگاتا ہوں. درون خانہ دل میں عقیدت کی کئی شمیں جلاتا ہوں. میں جب بھی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مصرعے میں, ہر ایک مصرعے میں نور رحمت جلوہ فرما ہو, جس کی معرفت اپنے نبی کے پاک دامن سے لپٹ جاؤں, نبی کا ہو کے رہ جاؤں, نبی کا ہو کے رہ جاؤں. میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا ایک ایک حرف شگفتہ پھول بن جائے, کہ جس کا ایک ایک حرف عقیدت عطر میں ڈوبا ہوا ہو, کہ جس سے ساری امت آپ کی تابندہ روشن ہو, جس کے پھول سے لفظوں سے دل کی دھڑکنیں شاداب ہو جائیں, جس کے ایک ایک گوشے سے دامان نظر پرنور ہو جائے. میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا حرف تابندہ کرم سے آپ کے ہر ایک پذیرائی کا ضامن ہو, کہ جس کا حرف تابندہ کچھ اتنا اور روشن ہو کہ محفل جگمگا جائے. میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں, میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ایک ایک حرف درخشاں میں اجالا ہی اجالا ہو, جس کے پرکشش لفظوں میں رحمت نور افشاں ہو, کہ جس کے میں وسیلے سے غلامان نبی کے خاص حلقے میں گنا جاؤں, کہ میں
ملت کے جانبازوں کے زیر صاحبہ رہ کر کہ میں ملت کے جانبازوں کے زیر صاحبہ رہ کر محمد کے پیام امن کو دنیا میں پھیلاؤں، میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ایک ایک لفظ، کہ جس کے ایک ایک حرف عقیدت میں محمد کا کرم ہو، نبی کے عشق میں کاغذ قلم بھی دیدہ نم ہو، کہ جس میں روشنی کا گوشہ گوشہ مہر تابہ ہو، کہ جس میں آپ کی نورانی کیفیت فروزہ ہو، کہ جس کے دائرے میں وسعت شمس و قمر محصور ہو جائے، کہ جس کے دائرے میں وسعت شمس و قمر محصور ہو جائے، نبی کی رحمتوں سے دائرہ امت کا لامحدود ساری سرحدوں سے بھی بہت آگے نکل جائے، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی کہ جس کے ایک ایک حرف عقیدت میں محمد کا کرم ہو، نبی کے عشق میں کاغذ قلم بھی دیدہ نم ہو، کہ جس میں روشنی کا گوشہ گوشہ مہر تابہ ہو، کہ جس میں آپ کی نورانی کیفیت فروزہ ہو، کہ جس کے دائرے میں وسعت شمس و قمر محصور ہو جائے، نبی کے رحمتوں سے دائرہ امت کا لامحدود ساری سرحدوں سے بھی بہت آگے نکل جائے، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ آخری حصہ ہے، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے فیض سے سب اختلافی زخم بھر جائیں، میں ایسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے فیض سے سب اختلافی زخم بھر جائیں، کہ جس کے ایک حوالے ہی سے پرچم شاخ گل کا اور اونچائی پہ لہرائے، کہ جس کے رابطے سے ذہن انسان آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جائے، پرے پرواز میں ایسی حرارت ہو کہ بس اڑتے ہی جائیں، کہ سب شاہین زادے اونچی پروازوں سے اپنی اور اونچائی پہ چھا جائیں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ پروازیں کہ جس کے رابطے سے ذہن انسان آسمانی کی بلندی تک پہنچ جائے، پرے پرواز میں ایسی حرارت ہو کہ بس اڑتے ہی جائیں، کہ سب شاہین زادے اونچی پروازوں سے اپنی اور اونچائی پہ چھا جائیں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں جس کی عطر آمیزی سے ہر پہلو معطر ہو، نمایاں ہو، کہ جس کے ہم وسیلے سے غلامان محمد کی صفوں میں خاص کہلائیں، کہ سارے امتی آپ کے ہیں اپنی ہمت حوصلے سے، کہ سارے امتی آپ کے ہیں اپنی ہمت حوصلے سے دین کے پرچم کو لہرائیں، جہاں رحمت کی بارش نور افشانی کا منظر ہو، جہاں کے گوشے گوشے کا ہر ایک لمحہ معطر ہو، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ رحمت نور محمد اس طرح برسے کہ ہم سب کالی کملی دامن خیر الورا ہی سے لپٹ جائیں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بکھرے ہوئے لوگوں کی جس کی ترجمانی ہو، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بکھرے ہوئے لوگوں کی جس سے ترجمانی ہو، نبی کے امتی با حوصلہ ہیں، سر اٹھا کے چلنے والے ہیں، نبی کا ہو کرم ہم پر تو ہم شاہین زادوں کی طرح اڑتے رہیں گے آسمانوں پر، نبی کے امتی با حوصلہ ہیں، سر اٹھا کر چلنے والے ہیں، نبی کا ہو کرم ہم پر تو ہم شاہین زادوں کی طرح اڑتے رہیں گے آسمانوں پر، بہت اونچی اڑانیں بھرنے والے ہی رہیں گے، میں اسی نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں اسی نعت لکھنا۔ جناب صلاح الدین نیّر جدید لب و لہجے میں انہوں نے نظم کے ذریعے اپنی نعت پیش کی۔ حضرات محترم، نعتیہ محفلوں اور نعت گوئی کے فن کو فروغ دینے میں اولیاء اللہ کے آستانوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ خصوصاً دکن میں اگر آپ ایک تاریخ تھوڑی سی اس کی واقف ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آستانہ بندہ نواز سے دکن کے ہر گوشے میں مختلف اولیاء اللہ نے شعر گوئی اور خصوصاً نعت گوئی کی بہت اعلیٰ پیمانے پہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایسا ہی آستانہ ہلکٹہ شریف ہے جس کے سجادے حضرت سید شاہ تراب قادری چشتی خدیری ہمارے درمیان ہیں، جو شعری نشستوں اور خصوصاً نعتیہ محفلوں اور طرحی محفلوں کی اس کے فروغ میں اور اس کی ترقی و ترویج میں بہت بڑا حصہ ادا کرتے ہیں۔
मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब सैयद शाह तुराब कादरी चिश्ती खदीरी से कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मतला 3 शेर नात के समात फरमाए कि शह अंबिया आमिना के दुलारे, शह अंबिया आमिना के दुलारे, मोहम्मद हबीब खुदा बन के आए। शह अंबिया आमिना के दुलारे, मोहम्मद हबीब खुदा बन के आए। हलीमा तेरी गोद के है मुकद्दर, गरीबों का वो आसरा बन के आए। हलीमा तेरी गोद के हैं मुकद्दर, गरीबों का वो आसरा बन के आए। कि बशर क्या समझ पाए खैरुल बशर को, सुभान अल्लाह, क्या मिसरा है। बशर क्या समझ पाए खैरुल बशर को, मुकाम आपका रब ही जाने। वाह वाह वाह। बशर क्या समझ पाए खैरुल बशर को, मुकाम आपका रब ही जाने। बता ना सके जिब्राइल अमी भी, खिरत क्या कहें क्या से क्या बन के आए। खिरत क्या कहें क्या से क्या बन के आए। और शेर मुलादा फरमाए कि जमाल आपका किस कदर मोतबर है, जमाल आपका किस कदर मोतबर है। शबे असरा रब्बुल उला मुंतजर है, शबे असरा रब्बुल उला मुंतजर है। जिसे देखना था वही दिख रहा है, बजा नूर का आईना बन के आए। जिसे देखना था वही दिख रहा है, बजा नूर का आईना बन के आए। कि बुलावा मदीना हो फिर से मैं जाऊं, बुलावा मदीना हो फिर से मैं जाऊं। कदम चूम कर हाल दिल में सुनाऊं। यही आरजू है यही है तमन्ना, कि मकबूल मेरी दुआ बन के आए। बुलावा मदीना हो फिर से मैं जाऊं, कदम चूम के हाल दिल में सुनाऊं। यही आरजू है यही है तमन्ना, कि मकबूल मेरी दुआ बन के आए। मख्तासात दुआओं के समात फरमाए कि तुराब उनके दर की गुलामी है सब कुछ, यही राज साहिब नजर जानते हैं। सुभान अल्लाह। तुराब उनके दर की गुलामी है सब कुछ, यही राज साहिब नजर जानते हैं। दरे मुस्तफा पर झुकाया जो सर को, वही वक्त के बादशाह बन के आए, वही वक्त के बादशाह बन के आए। शह अंबिया आमिना के दुलारे, मोहम्मद हबीब खुदा बन के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना सैयद शाह तुराब पाशा कादरी चिश्ती खदीरी। हजरत अब मैं महबूब नगर से तशरीफ लाए हमारे एक मेहमान शायर जनाब अंजुम बुरहानी साहब से दरख्वास्त करूंगा। अंजुम बुरहानी नादगोई के फन में अपना एक मखसूस अंदाज रखते हैं और इलाके तेलंगाना में और ख़ासतौर पे जनूबी हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं। समाअत फरमाइए जनाब अंजुम बुरहानी को। मैं पहले 5 शेर फिर बाद में 5 शेर पेश करूंगा। पहली नात के 5 शेर मतलब मुलाजा हो क्या? आरज़ू है जीतने की और न खदशा हार का। आरज़ू है जीतने की और न खदशा हार का। जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का, जिंदगी की जंग में जब साथ है सरकार का। दूसरा मतलब लगाओ। हश्र के दिन फिक्र इसियां और न खटका नार का। हश्र के दिन फिक्र इसियां और न खटका नार का। जो भी हूँ जैसा भी हूँ उम्मती सरकार का। जो भी हूँ जैसा भी हूँ
امتی سرکار کا گڑ گڑاتا جا یوں ہی روزے کی جالی تھام کر گڑ گڑاتا جا یوں ہی روزے کی جالی تھام کر مل نہ جائے جب تلک صدقہ تجھے دیدار کا مل نہ جائے جب تلک صدقہ تجھے دیدار کا لیلۃ المعراج سے ہم سب پہ روشن ہو گیا لیلۃ المعراج سے ہم سب پہ روشن ہو گیا کس کو اندازہ تھا پہلے نور کی رفتار کا کس کو اندازہ تھا پہلے نور کی رفتار کا اسناد کا مقطع لگاؤ نیکیاں گر کم پڑے انجم کی بخشش کے لیے نیکیاں گر کم پڑے انجم کی بخشش کے لیے کچھ شمارہ خواہ کریں گے نعتیہ اشعار کا کچھ شمار آخا کریں گے نعتیہ اشعار کا دوسری نعت کے کچھ شعر کوئی دیکھے تو دھرتی پر خدا کی شان کا مرکز کوئی دیکھے تو دھرتی پر خدا کی شان کا مرکز مدینہ ہے دو عالم کے لیے فیضان کا مرکز ہرے گنبد میں کالی کملی اوڑے جلوہ فرما ہے ہرے گنبد میں کالی کملی اوڑے جلوہ فرما ہے میری حسرت میری خواہش میرے ارمان کا مرکز میری حسرت میری خواہش میرے ارمان کا مرکز زنانے مصر سے کہہ دو نظر کا زاویہ بدلے زنانے مصر سے کہہ دو نظر کا زاویہ بدلے ہے خود آقا نگاہ یوسف کنعان کا مرکز ہے خود آقا نگاہ یوسف کنعان کا مرکز وہاں کیا کچھ نہیں ملتا جہاں سرکار رہتے ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ملتا جہاں سرکار رہتے ہیں انا قاسم کے پردے میں یہ ہے رحمان کا مرکز انا قاسم کے پردے میں یہ ہے رحمان کا مرکز تمنا میرے دل کی پوری ہوگی عرض طیبہ میں تمنا میرے دل کی پوری ہوگی عرض طیبہ میں ادھر کا ساحے نردھن کا ادھر دھنوان کا مرکز ادھر کا ساحے نردھن کا ادھر دھنوان کا مرکز کوئی دیکھے تو دھرتی پر خدا کی شان کا مرکز مدینہ ہے دو عالم کے لیے فیضان کا مرکز بہت شکریہ جناب انجم برہانی صاحب محبوب نگر سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر حضرت میں اب بزرگ شاعر نعت گو شاعر حضرت شمس الزماں شمس سے درخواست کرنے جا رہا ہوں شمس الزماں صاحب حیدرآباد کی